السلام علیکم یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ سلسلہ چل رہا ہے انسان اور نفسیات۔ آج کا جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے پاگل پن۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے جس سے انسان صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے۔ جب کسی بیماری کے سبب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے۔ پاگل پن ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کو متاثر کرنے والی یہ سب سے بری بیماری ہے۔ پاگل پن کا مریض جس اذیت سے گزرتا ہے وہ شاید کینسر کی بیماری سے بھی بڑھ کر ہے۔ مریض کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے افراد بھی اس بیماری کا صدمہ جھیلتے ہیں۔ اس مضمون میں پاگل پن کے حوالے سے بنیادی معلومات اور اس کے علاج کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔ پاگل پن کی علامات۔ جس طرح دیگر جسمانی بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں اسی طرح پاگل پن کی بھی کچھ علامات ہیں۔ بنیادی طور پر پاگل پن کی دو بڑی علامات ہیں جن کو ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز کا نام دیا جاتا ہے۔ ہیلوسینیشنز کا تعلق حواس خمسہ سے ہے۔ پاگل پن میں زیادہ تر مریضوں کے سننے کی حس متاثر ہوتی ہے۔ مریض کو کان میں ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو دوسرے نہیں سن پاتے۔ مریض یا تو اپنے کانوں کو چھپاتا ہے تاکہ اسے یہ آوازیں نہ سنائی دیں یا پھر وہ ان آوازوں کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے یا کسی نظر نہ آنے والی چیز سے بات کر رہا ہو۔ مریض کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عموماً یہ آوازیں بہت ہی منفی ہوتی ہیں جس سے مریض کو کوفت ہوتی ہے اور وہ غصے اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھنے، سونگھنے، چھونے یا پھر ذائقہ کی حس متاثر ہوتی ہے۔ ان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتی، جبکہ بعض مریضوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے جسم پر کوئی شے چل رہی ہو۔ کچھ کو عجیب سا ذائقہ یا بو محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی علامات بعض اوقات کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً مرگی یا پھر لیو باڈی ڈیمنشیا، لیکن یہ سب علامات مریضوں میں آوازوں کی نسبت بہت کم پائی جاتی ہیں۔ پاگل پن کی دوسری بڑی علامت وہمی باتوں پر یقین رکھنا ہے جسے ڈیلوژنل بلیف کہتے ہیں۔ مریض ایسی باتوں پر یقین رکھتا ہے جس کا سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ اکثر مریض سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا تو پولیس ان کی تلاش میں ہے یا پھر کوئی ان کی جان لینے کے در پہ ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مریض کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات نقش ہو جاتے ہیں۔ رد عمل کے طور پر مریض اپنے طور پر کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر مریض گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں ان کو کوئی پکڑ نہ لے، اور بعض مریض اپنی حفاظت کے طور پر چاقو، چھری یا کوئی اور ہتھیار ویپن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا بہت کم یاب ہے۔ ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز کی علامات میں سے کسی ایک کا بھی پایا جانا پاگل پن کی تشخیص کو ظاہر کرتا ہے۔ مریض کی روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ کھانا، پینا، سونا، کپڑے بدلنا اور دیگر ضروریات کا پورا کرنا بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ انسان بے ربط باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مریض اپنے آپ کو یا پھر دیگر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ الغرض پورے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پاگل پن کی وجوہات۔ پاگل پن بذات خود ایک علامت ہے جس کی وجہ چند ایک دیگر نفسیاتی امراض یا نشہ آور اشیاء کا استعمال ہوتا ہے۔ نفسیاتی امراض میں مالیخولیا، شیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر یا پھر سخت قسم کا ڈپریشن، اس کے ساتھ ساتھ پاگل پن کی مندرجہ ذیل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اچانک ذہنی اذیت، مثلاً کسی کی حادثاتی موت، کوئی اور ناگہانی آفت، ظلم کا شکار ہونا وغیرہ۔
نمبر 2، بہت زیادہ یا پھر دیر پا ذہنی دباؤ، سٹریس۔ نمبر 3، منشیات کا استعمال۔ نمبر 4، شراب نوشی۔ نمبر 5، بعض ادویات کا سائیڈ ایفیکٹ۔ نمبر 6، جسمانی بیماری جیسے برین ٹیومر۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پاگل پن کے مریضوں کا بر وقت ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جائے، نفسیاتی مریض ہو یا کوئی اور وجہ۔ پاگل پن کا علاج کافی حد تک ممکن ہے۔ علاج کروانے میں جس قدر تاخیر کی جائے گی، پاگل پن اسی قدر اپنی جڑیں مضبوط کرتا جائے گا اور پھر علاج میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی۔ پاگل پن کا علاج۔ پاگل پن کے علاج میں درجہ ذیل 3 چیزیں ضروری ہیں: پاگل پن کی دوا، سائیکو تھراپی اور سماجی ضروریات میں مدد اور تعاون۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پاگل پن کی ادویات کے حوالے سے بہت منفی رجحان پایا جاتا ہے، جس کا نقصان مریض، اس کا خاندان اور پورا معاشرہ اٹھاتا ہے۔ پاگل پن کے کم و بیش 2/3 مریض پاگل پن کی ادویات کے استعمال سے بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ 1/3 مریض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف شروع کے چند ماہ میں ادویات کی استعمال کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کی دوا چھوٹ بھی جاتی ہے، اور کچھ مریضوں کو یہ دوا عمر بھر کے لیے لینا پڑتی ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہی اس بات کا تعین کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ڈاکٹر کی ہدایات کو ماننا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام بھی اسی طرح کا درس دیتا ہے۔ پاگل پن اور خود سوزی، خودکشی۔ پاگل پن میں خود سوزی اور خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کم و بیش 5 سے 10% مریض اپنی جان خودکشی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا زیادہ خطرہ اسپتال میں داخلے کے وقت یا پھر اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے ابتدائی چند ایام میں ہوتا ہے۔ پاگل پن کے 3% مریض کسی نہ کسی طرح خود سوزی یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جسمانی، ذہنی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔